آپ بالوں کے حوالے سے ظاہر بات ہے بالوں کا استعمال جادو وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو کون بیچتا ہے بال؟ یعنی کہ کوئی ہوگا نا، کوئی آپ کے ساتھ سسٹم ہو. بیٹری، منیٹر، سی پی او، اس کی آواز بیچ میں آ جاتی ہے. ملک میں مختلف شہروں میں بالوں کی خرید و فروخت کا کام شروع ہو چکا ہے. آپ یہ بال مزدوری کرتے ہیں آپ، تو آپ کیا مزدوری کن کو جا کے دیتے ہیں آپ؟ جس گھر سے خرید رہا ہے تو اس کو یہ کنفرم ہو گیا اس کو، اب وہ چاہے تو ان بالوں کو بجائے بیچنے کے وہ کسی جادوگر کے پاس لے جائے اور کہے کہ میں نے اس عورت کو اپنے قابو میں کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو وہ اس طرح کر سکتا ہے. مزدوری مل جاتی ہے، 1500 کلو کا مل جاتا ہے. آپ جس کے حوالے بال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بالوں کے ذریعے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. پنڈی میں تقریباً یعنی کہ 500 آدمی پھیری لگاتے ہیں، میں کوئی کیلا تھوڑی لگاتا ہوں. جی جلدی. السلام علیکم جی. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی باہر ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں پہ کوئی بال لینے والا آ رہا ہے، جو بال لیتا ہے اس کے پیسے دیتا ہے. تو ابھی وہ گلی کے اس نکر سے آ رہے ہیں اور ابھی ہم ان کو پکڑیں گے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ بالوں کا آپ کو پتہ ہے بالوں کے اوپر تو جادو اور اس طرح کے مختلف قسم کے قصے آپ نے سنے ہوں گے اس طرح کی، اور یہ سچ ہے کہ بالوں کے اوپر جو ہے نا جادو کیا جاتا ہے. اور یہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ ویسے شو کرتے ہوتے ہیں کہ چائنا میں کوئی جوڑے بناتے ہیں یہ وہ. آپ ابھی دیکھیے گا. ابھی ہم جاتے ہیں. چلو. کوئی یار بیٹا ہم مزدور آدمی ہیں. آپ یہ بال مزدوری کرتے ہیں آپ، تو آپ کیا مزدوری کن کو جا کے دیتے ہیں آپ؟ بیٹا چھوڑو ایسی کچھ نہیں ہوتا. خیر ہے، آپ مزدور بندے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ یہ تو بتائیں کم از کم کہ یہ آپ کی دیہڑی سے ہی لگ جاتی ہے کیا؟ مزدوری ہے نا، بچوں کا پیٹ پالنا. ہاں جی نہیں، آپ بتائیں گے تو تب نا. بال جو ہے نا جی یہ سیل کرنے بڑا ٹھیک بات نہیں ہے نا. آپ یہ آپ کو پتہ ہے بال جو ہے نا یہ حرام ہے اس طرح سیلنگ کرنی وغیرہ. آپ بتائیں گے نہیں تو ابھی ہم نے آپ سے پہلے پولیس کو انویسٹ کیا ہوا ہے. آپ کو پولیس پکڑ لے گی اور پھر اچھا نہیں ہوگا. آپ اگر انٹرویو دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ انٹرویو دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی. مزدور آدمی ہے. ادھر چائنا میں جا کے ادھر دیکھو کتنے بال لیتے ہیں. ہم تو بچوں کی پیٹ پال رہے ہیں نا. تو آپ یہ بتائیں آپ کو کون بیچتا ہے بال؟ یعنی کہ کوئی ہوگا نا، کوئی آپ کے ساتھ سسٹم ہو. بیٹری، منیٹر، سی پی او، اس کی آواز بیچ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لینے پڑتے ہیں. تو مطلب کہ یہ آپ سے کوئی لیتا ہے آگے؟ لیتے ہیں تو کس طرح کلو لیتا ہے یہ بتا رہے ہیں. مزدوری مل جاتی ہے، 1500 کلو کا مل جاتا ہے. 1500 روپے کلو؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ تو 20 سے 25 ہزار روپے کلو یہ ہوتے ہیں. نہیں 20-25 ہزار کی در ہے. تو آپ تو پھر سستے میں ہو کر رہے ہیں نا. آپ صحیح میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری مل جاتی ہے. 1500 تھوڑا. نہیں ویسے کرتے کیا ہیں بالوں کا؟ بالوں کا جوڑے بناتے ہیں، وگیں گتیں بنتی، اور کیا ہوتا ہے. اچھا. چلے ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ کوئی ٹیم ہے یا آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں؟ آپ کے ابھی ایک بندے اور بھی آگے گئے، انہیں جانتے ہیں؟ پنڈی میں تقریباً یعنی کہ 500 آدمی پھیری لگاتے ہیں، میں کوئی کیلا تھوڑی لگاتا ہوں. اچھا، آپ نے دیکھا کہ ان سے ہم نے انٹرویو لینے کی کوشش کی پر وہ اپنی جان چھڑا رہے تھے اور وہ ہم سے بھاگ گئے ہیں. اور ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم نے ایک بندہ بھیجا ہے جو ان کو پکڑے اور پتہ لگے کہ یہ آخر بال کون سی ٹیم کو دیتے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پوری ٹیم کو آپ کے سامنے لے کے آئیں اور صحیح انویسٹیگیشن کریں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہم نے یہاں کی پولیس کو بھی آگاہ کیا پر وہ یہاں سے نکل گئے ہیں. ہمیں تھوڑا بہت کہ ہمیں دوسرے بندے کو لے کے آتا ہوں وغیرہ وغیرہ کر کے وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش میں نکل گئے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، میں احتشام شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپکری نیوز کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان اور تمام دیگر ممالک کے اندر انسانی بالوں کی خرید و فروخت جاری ہے. لوگ اس طرح کے بزنس مین ہیں جو انسانی بال خریدتے ہیں اور ان سے نہ جانے کیا کچھ بناتے ہیں. بٹ اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کے اندر بالوں کا بیچنا یا بالوں کے اوپر کاروبار کرنا کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یا بال جو ہیں
ان کے ذریعے جادو بھی کیا جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا عبدالوہاب شاہ صاحب. ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہوگی یا کیا مسئلہ ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، اس طرح کہ یہ جو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آج ہم نے ایک بندہ بھی پکڑا ہے باقاعدہ طور پہ کہ یہ بال جو ہیں اس کی خرید و فروخت اسلام کے اندر کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ دیکھیں، بال جو ہے یہ انسانی عضو ہے، انسانی جسم کا اور عضو کا حصہ ہے. اور یہ میں نے خود بھی پچھلے تقریباً 1-2 سال سے یہ چیز دیکھی ہے. ملک میں مختلف شہروں میں بالوں کی خرید و فروخت کا کام شروع ہو چکا ہے، اور گلی محلوں میں وہ آواز لگانے والے آتے ہیں جو کباڑ خریدتے ہیں، پرانی چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک یہ نئی چیز ایڈ کر دی ہے کہ بال جو ہے نا وہ بیچیں. اور ظاہر بات ہے زیادہ تر بال خواتین کے ہی ہوتے ہیں، مردوں کے تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور وہ اس کا اتنا معاملہ نہیں ہوتا، زیادہ تر خواتین کے بال ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بال انسانی عضو ہے، انسانی جسم کا حصہ ہے، اور اسلام میں شرعی لحاظ سے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے. یعنی انسان کا کوئی بھی حصہ ہو، جسم کا عضو کوئی بھی حصہ ہو، اس کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے. خون جو ہے یہ بھی انسان کے جسم کا عضو ہے، حصہ ہے. اس کی علماء نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ اس کو عطیہ کیا جا سکتا ہے. انسانی صحت کے لیے اگر ضروری ہو، اس کی جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہو، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنے خون کا عطیہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. لیکن اس کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے خون کو بیچے اور کوئی دوسرا خریدے، یہ جائز نہیں ہے. صرف عطیہ کرنے کی اجازت علماء نے دی ہے، وہ بھی بامر مجبوری. اچھا سر، اس طرح کہ یہ بالوں کے اوپر کیا واقعی میں انسانی بال جو ہیں اس کے اوپر جادو ہوتا ہے، ٹونا ہوتا ہے، یہ ایک سچ ہے، حقیقت ہے؟ اسلام کے لحاظ سے کیا یہ چیز کرنی جائز ہے یا نہیں جائز؟ اب بالوں کے حوالے سے ظاہر بات ہے بالوں کا استعمال جادو وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جو واقعتاً جو لوگ جادوگر ہیں، جادو جو کرتے ہیں، اس میں انسانی اعضاء کا اور جانوروں کے جو اعضاء ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اس میں بھی آپ کے بالوں کا استعمال کیا گیا تھا. اور وہ آپ کے ایک ملازم تھا، یہودی لڑکا تھا، اس کے ذریعے سے آپ کے بال، آپ کی کنگھی منگوائی گئی تھی، اس میں جو چند ایک بال تھے ان پر جادو کیا گیا تھا. اور یہ زمانہ قدیم سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج بھی بالوں پر یہ ہوتا ہے. تو یہ جو دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے اور بڑی محترم چیز ہے. تو اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ انسانی اعضاء کے وہ حصے جو خود الگ ہو جاتے ہیں یا کرنے پڑتے ہیں کسی وجہ سے، تو ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ ٹھکانے لگانا چاہیے. جیسے بال ہو گئے یا ناخن ہو گئے، ناخن بھی انسانی عضو ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جب ناخن کاٹیں یا بال کاٹیں تو ان کو پھینک نہ دیا کریں یا گندی نالی میں نہ پھینک دیا کریں. کوشش یہ کیا کریں کہ ان کو احترام کے ساتھ پاک صاف جگہ پر کہیں دفنا دیا کریں یا راستے سے ہٹ کر کسی محفوظ جگہ پر پھینک دیں. اور اس میں ایک اور بڑی بات یہ بھی ہے، یہ کوئی اتھینٹک تو نہیں ہے لیکن بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ انسانی عضو خاص طور پر یہ ناخن اور بال جو ہوتے ہیں، یہ کٹنے کے بعد بھی کچھ عرصے تک ان کا لنک جو ہے انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے. لہٰذا ان کو اگر جب گندی نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے یا ان کو غلط وہ کیا جاتا ہے تو اس کے انسان کی جسم پر یا انسان کے اس پر اثرات پڑتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے. لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ ان کو بیچنا جائز نہیں ہے، انسانی اعضاء کو، چاہے وہ بال ہوں، چاہے ناخن ہو یا کوئی اور عضو ہو. حتیٰ کہ خون جو ہے اس کو بھی بیچنا جائز نہیں، عطیہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہم اس طرح کی روزی جو ہے اس کو حلال نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں، روزی تو ظاہر بات ہے، ایک کام ہی ناجائز ہے تو روزی تو کہاں جائز ہو سکتی ہے. یعنی بال بیچنا وغیرہ یا اس کی چیزیں وغیرہ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں بالوں کی، یا اسے کچھ بنا کے خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ چیز اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں. اسلام میں یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنے بالوں کی اور ناخنوں کو بڑے اچھے طریقے سے، ان کو محفوظ طریقے سے کہیں ٹھکانے لگانا چاہیے، دفنا دینا چاہیے یا کسی ایسی جگہ پھینکنا چاہیے جو راستے سے ہٹ کرو. اور جیسا کہ ہم ابھی جادو کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ بات بھی حقیقت ہے. اب میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو خریدنے والے ہیں، اب ہمیں تو نہیں پتہ نا یہ خریدنے والے کیوں خرید رہے ہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم سے چائنا لے رہا ہے اور چائنا کی کمپنیاں لے رہی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بالوں پر جادو بھی ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات یہاں پر بتاؤں
کہ یہ جو خریدنے والے ہیں ان کو بھی اگر بالفرض کسی کو نہیں پتہ یا کسی کو پتہ ہو کہ اس کے ذریعے جادو ہو سکتا ہے، اب وہ ایک گھر سے جب بال لے رہا ہے تو اس کو تو یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ یہ اس گھر کی عورت کے بال ہیں، جس گھر سے خرید رہا ہے تو اس کو یہ کنفرم ہو گیا اب وہ چاہے تو ان بالوں کو بجائے بیچنے کے وہ کسی جادوگر کے پاس لے جائے اور کہے کہ میں نے اس عورت کو اپنے قابو میں کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے، تو اس سے تمام مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اجتناب اس اعتبار سے بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس اعتبار سے بھی کرنا چاہیے کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ جس کے حوالے بال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بالوں کے ذریعے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ آپ نے دیکھا کہ ہم آج مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک بہت ہی خاص قسم کے مسئلے کے اوپر بحث کی کہ بال انسانی جسم کا ایک حصہ ہیں، اور اگر ہم ان کو بالکل بے احتیاطی کے ساتھ کہیں بھی پھینک دیتے ہیں یا پھر ان کو گھر میں جمع جو بال ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں بال وغیرہ کرتی ہیں تو جو بال جڑے بال ہوتے ہیں ان کو جمع کرتی رہتی ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی باہر بندہ آ جاتا ہے تو اس کو سیل کرنے تو انتہائی خطرے کی بات ہے، وہ آپ کے گھر کے کئی مسائل کی جڑ بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ اس گروپ کے گر تک پہنچ کے بالکل آپ اس گروپ تک ہم پہنچیں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر کیا مسئلہ ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا واقعی میں یہ اس کی کچھ چیزیں ہی بناتے ہیں یا کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو آج ہم نے تو ایک عام سا ہی ایک ہی بندہ پکڑا، وہ بھی ہم سے بھاگ گیا، پر انشاءاللہ نیکسٹلی ہم ان کی ٹیم، ان کے پورے گروہ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اور اپنے متعلقہ تھانے کو بھی بتائیں گے، تاکہ اس مسائل کے اوپر جو روز جو گھروں کے مسائل بن رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا باقاعدگی سے ہم حاصل کر سکیں۔ ایک مطلب کہ ان تمام مسائل کا ایک حل جو ہے وہ ایک ہی ہوگا کہ جب تک ہم کو تمام لوگوں کے اس مسئلوں کو جو ہے نا اکٹھا نہیں کریں گے اور تمام ان مسائل تک ہم پہنچیں گے نہیں، تو تب تک یہ ہم مسائل حل نہیں نکال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے اکبری نیوز۔ اللہ حافظ۔